آگے بڑھتے ہیں چوہے صاحب، اس میں یہ ہے جی کہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا تھا کہ بغیر اپوائنٹمنٹ کے لوگ نکل پڑتے تھے. ٹھیک ہے جی، آپ نے کوئی چیز خریدنی ہے، نکل پڑے، اور آگے جا کے پتا گیا شاپ ہی بند ہے یا شاپ کا اونر ہی نہیں ہے، تو پھر وہی اتنا سارا درمیان میں ٹیلی فون بھی مسائل. تو یو ٹرن اس لیے بنائے گئے تھے. اب آتے ہیں چوہے صاحب آگے ذرا. فواد چوہے صاحب، یہ جو آرمی چیف نے کہا ہے کہ پیسفلی کنڈکٹ کیا جائے سب کچھ، 23 مارچ کو بھی ہے. اب پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے ایک اعلان کر دیا ہے. پہلے پاکستان تحریک انصاف نے کیا ملین مارچ کا، اور اب آ گئے ہیں حکومتی اتحاد کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایم بھی. ذرا پی ڈی ایم کا سنائیں جی، رات کیا اناؤنسمنٹ ہوئی. مولانا عبدالرحمان صاحب. پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتوں اور ان کے کارکنوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ 23 مارچ کو پورے ملک کے کونے کونے سے آپ اسلام آباد کی طرف روانہ ہو جائیں. لانگ مارچ کو جب یہاں پہنچ جائے گا، 24 تک پہنچتا ہے، جب تک پہنچتا ہے وہ کتنے دن رہے گا اس کا فیصلہ ہم نے اس موقع پہ کرنا ہے. لیکن عدم اعتماد کی تاریخ تک لوگ تیار رہیں کہ اس دوران میں وہ شاید اسلام آباد ہی میں رہیں گے. ان کو ہم چھٹے کا دودھ یاد دلا دیں گے، اور ڈنڈے کا جواب ڈنڈے سے دیں گے، اور پتھر کا جواب پتھر سے دیں گے. ڈنڈے کا جواب ڈنڈے سے، پتھر کا جواب پتھر سے، یہ آیا پی ڈی ایم کی طرف سے. اور انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی جوائن کرے، لیکن 23 مارچ کو یعنی کہ جب سارے ایونٹس ہو چکے ہوں گے تو یہ روانہ ہوں گے. چوہے صاحب پہلے ذرا دھمکیاں سن لیں، سچویشن کس طرف جا رہی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب جی. 27 کو ہمارے جو قافلے اب 23 مارچ کو چلیں گے انشاءاللہ تعالی، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ووٹرز کا، سپورٹرز کا اور کارکنوں کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ قافلہ جو کہ جو ہے وہ ملین مارچ ہوگا انشاءاللہ تعالی، وہ لاہور سے چلے گا، اور انشاءاللہ تعالی وہ 2 دن میں جو ہے وہ پہنچ. اچھا وزارت. اب ذرا جی دوسری دھمکی سنوائیں فواد چودھری صاحب. اگر نو کانفیڈنس کی نوبت آئی، جو مجھے امید ہے نہیں آئے گی، ہم دیکھیں گے کہ کس مائی کے لال میں اتنا کلیجہ ہے کہ 10 لاکھ آدمیوں میں سے گزر کے جائے، عمران خان کے خلاف ووٹ ڈالے اور پھر واپس بھی ہو کے جائے. لیکن مجھے امید ہے وہ نوبت نہیں آئے گی، اور ہم یہ معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جو ہیں وہ جائیں گے. معاملات بہتری کی طرف آئیں گے، یہ کیوں باتیں شروع ہو گئی ہیں جی؟ نوبت نہیں آئے گی. میری بھی اطلاع ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ گنتی نہیں ہوگی، ووٹنگ نہیں ہوگی. اب آگے جی شاہد خاقان عباسی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ جس مائی کے لال میں ہمت ہے وہ اسمبلی جانے سے روک کے دکھا دی. یہ میرا اوپن چیلنج ہے عمران خان کو اور اس کے ان وزراء کو. جو حکومت اسمبلی کے ممبران کو اسمبلی جانے سے روکنے کی کوشش کرے گی، وہ آرٹیکل 6 کا سامنا کرنے کو تیار ہو جائے. شہباز گل صاحب انہوں نے ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے تحریک انصاف کے یوتھ ونگ کے اراکین تیار رہیں. فضل الرحمان کا نیا فتنہ ہے کہ لانگ مارچ کر کے ڈی چوک پر قبضہ کر کے 27 مارچ کے جلسے کو ناکام کیا جائے. یوتھ ونگ وہاں پر پہلے ہی اپنا پروگرام شروع کرے گی، اور ڈی چوک کے جلسے کی تیاری 24 مارچ سے ہی ڈی چوک میں خیمے لگا کر شروع کر دیں گے. یعنی کہ 23 مارچ کو OIC ہے اور یوم پاکستان ہے. 24 مارچ کو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کال دے دی پی ڈی ایم نے، اور اس کے بعد شہباز گل کہتے ہیں کہ ہم اس سے پہلے آ جائیں تو زیادہ بہتر ہے، خیمے لگا لیں. اب ذرا رانا ثناء اللہ صاحب کو سنیے وہ کیا جواب دے رہے ہیں. 27 کو ہی پہنچ جائیں گے، اور اس کے بعد ان کی وہ درگٹ بنائیں گے ہم کہ ان کو بھاگنے کے لیے راستہ نہیں ملے گا. ان اراکین اسمبلی جو ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے آئیں گے، ان کی یہ ہوا تک نہیں پہنچ سکیں گے. ڈی گراؤنڈ سے جو ہے وہ ان کو اس طرح سے نکالیں گے جس طرح سے مکھن سے بال نکالا جاتا ہے. 28 کی صبح کو ہی نا جو ہے وہ وہاں سے بالکل ان کو صاف کر دیا جائے گا. سردار ایاز صادق صاحب. فواد چودھری صاحب، اگر آپ کے 10 ہوں گے تو ہمارے 20 لاکھ ہوں گے انشاءاللہ، اور ہم اسی ڈیٹ کو بلائیں گے جس ڈیٹ کو آپ بلائیں گے. وہ ہمارے لوگوں کو روکیں گے اور ہمارے لوگ ہمارے لیے رستہ بنائیں گے. مولانا جمال الدین صاحب. اگر ہم 10-15 رضاکار لے آئیے، 15-20 رضاکار لے آئیے، ان کا 1 لاکھ بندے ہو تب یہ نہیں ٹھہر سکتے انشاءاللہ.
शेख रशीद साहब ने जी सबको बतौर वजीर दाखिला वार्निंग दी है, खबरदार किया है। मौला जट की सियासत नहीं चलेगी और इसके नतायज बहुत खौफनाक, खतरनाक, और ये भी हो सकता है कि अदम एतमाद की बजाय कुछ और निकल आए। कुछ और निकल आए, वो क्या निकलेगा जी? कुछ और, वो भी सुन लें। अगर कोई तसादम हुआ तो ये सारी उम्र मेरी बात याद रखें, अनारकी मुल्क में मत फैलाएं। अनारकी का नतीजा जो है इंतहाई उल्टा निकलेगा, और अभी तो 1 साल की बात है, फिर आपको 10 साल इंतजार में गुजारने पड़ेंगे और चुप करके ठुस करके आप बैठ जाएंगे। चुप करके ठुस करके बैठ जाएंगे, 10 साल निकालने पड़ेंगे। इसका मतलब है चौधरी साहब, कोई मार्शल लॉ या मावरा आइन, कोई एमरजेंसी, इस तरह के हालात भी पैदा हो सकते हैं। देखें, बात यह है कि इससे हटके अगर थोड़ा वक्त है तो मैं कोई और बात कर लूँ जी। मैंने कहा कुछ और एस्पेक्ट है, उसकी मैं जरा डिस्कस कर लूँ अगर थोड़ा सा टाइम है तो। वो आगे जाके कर लेते हैं चौधरी साहब, ये जरा तवक्कर से चल रहा है। आप सारा अभी पहली बात तो ये है कि 23 मार्च के जो यौम पाकिस्तान की तकरीबात है और OIC की जिसके बारे में आपने बजा कहा है कि एक पाकिस्तान और दुनिया के हिसाब से एक बड़ा इवेंट है, बहुत बड़ा इज्तिमा है, बड़ी बड़ी शख्सियात का, बड़े बड़े दुनिया के हिस्सों से आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह इसको पुरअमन, पीस और मनज़्ज़म रखने के लिए तमाम फ्रीकैन को बता दिया गया है कि अपनी सियासत करें, अपनी पार्लिमानी स्ट्रेंथ बढ़ाएं, अपने मुखालफों के खिलाफ जो करना करते फिरें, लेकिन अगर किसी ने अमन व अमान तबाह करने की कोशिश की और कानून हाथ में लेने की कोशिश की तो उनके साथ बड़ा सख्ती से निपटा जाएगा। खा फौज इस्तेमाल करनी पड़े, खा रेंजर्स करने पड़े, खा पैरामिलिट्री ट्रूप्स करने पड़े, वाट एवर इट टेक्स, वो किसी सूरत भी इन 2 बड़े अहम ये जो तकरीबात है और जो बड़ी कॉन्फ्रेंस है और बड़ा तकरीब है, इसमें रखना डालने की कोशिश नहीं करने दी जाएगी। और ये कल सब तमाम सियासी जमातों को और हुकूमत को और तमाम वज़रा को ये कन्वे कर दिया गया है कि बिहेव योरसेल्फ। पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा और शानदार मौका है, इसको स्पॉइल ना किया जाए। लेकिन आपने आज तक ये नहीं बताया कि अपोजिशन ने ये 23 मार्च के इर्द गिर्द क्यों सारी एक्टिविटी रखी। जी, किसके इर्द गिर्द? 23 मार्च के इर्द गिर्द यौम पाकिस्तान सारी दुनिया को पता है। चौधरी साहब, इसमें एक बात ध्यान में रखिए कि ब्रेक के बाद मैं आपको बता भी देता हूँ, अपोजिशन भी इतनी बेवकूफ़ नहीं है, फुल बिहेव कर रही है। इसीलिए उन्होंने जो रिक्वेजिशन जमा करवाई थी वो कैलकुलेशन करके करवाई थी, और उसके 14 दिन उसी दिन पूरे होंगे जब ये इवेंट हो चुका होगा और कौमी असम्बली का हाल फ्री होगा। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख जराए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।